اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا مضمون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی سوال اور جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جا بجا کئی مقامات پر صحابہ کرام کی شان، صحابہ کی عظمت بیان کری، اور اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات پڑھ کے انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ نے اس کو اپنی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے لوگ ہیں، وعلی ربہم یتوکلون لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے اور عزت اور بخشش کی روزی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، سفینہ نوح کی طرح ہیں، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں ہدایت کے چراغ ہیں، میرے اہل بیت بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی۔ فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تم راہ کے ساتھ کسی کو دامن کو بھی پکڑو گے تو تم راہ ہدایت پاؤ گے، سیدھی راہ کی طرف چلو گے، سیدھے راہ پہ جو ہے نا تم کیا ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پالو گے۔ اور یاد رکھیں پہلے زمانے کے اندر لوگ کشتیوں کے اندر سفر کرتے تھے، کشتیوں میں آتے جاتے تھے، اور کشتی والے لوگوں کو راستے کا کیسے پتہ چلتا ہے، یہ وہ ستاروں کو دیکھ کے جو ہے نا اندازہ لگاتے تھے کہ اس ستارے کو دائیں سائڈ پہ رکھیں گے، اس کو بائیں طرف رکھیں گے تو ہم فلاں جگہ پر پہنچیں گے، اس کو فلاں سائڈ پہ رکھیں گے، اس ستارے کو فلاں سائڈ پہ رکھیں گے تو ہم فلاں جگہ پہ جا کر کے کیا کریں گے، نکلیں گے۔ تو اب اگر ایک بندہ کشتی میں سوار تو ہو لیکن اسے ستاروں کا علم نہ ہو تو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور اسی طرح اگر اسے ستاروں کا علم تو ہو لیکن وہ کشتی میں سوار نہ ہو تو وہ بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کشتی میں سوار بھی ہو اور ستاروں کا علم بھی اسے ہو، تو دوسرے الفاظ میں کہ اہل بیت کی کشتی کے اندر بھی سوار ہوں، اہل بیت سے بھی محبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عقیدت اور الفت بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آج کا مسلمان، آج کا ایمان والا، آج کا کلمہ گو اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچے گا۔ اگر اکیلے اہل بیت کو دیکھے گا اور صحابہ کرام کو پس پشت ڈال دے گا تو یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یا اکیلے
صحابہ کرام کو دیکھے گا اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت دل میں نہیں ہوگی تو یہ آدمی بھی اپنی منزل اور اپنی آخرت کو درست نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان کے دل میں جس طرح عقیدت اور محبت صحابہ کرام کی ہونی چاہیے، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں۔ اور بات رہی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، دیکھیں صحابی تعریف آتی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، جب وفات ہوئی ہو تو حالت کفر پر ہی ہو تو ہم اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ ہاں کہ وہ ایمان کی حالت میں اس نے حضور کو دیکھا بھی ہو اور اس کا انتقال بھی حالت ایمان میں ہوئی ہو تو یہ شخص کیا ہوگا؟ صحابی ہوگا، یہ صحابی کہلائے گا۔ اور صحابی دیکھیں ہر انسان اپنے جو ہے نا اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پیر صاحب فلاں ہیں، میرے پیر صاحب جی نقشبندی ہیں، میرے پیر صاحب جی سہروردی ہیں، میرے پیر صاحب جی چشتی ہیں۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے، قربان جاؤں، جن کے پیر، جن کے بڑے، جن کے راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اور آپ، دنیا کا کوئی انسان اگر بیمار ہو، ہمیں پوچھنے کے لیے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، ہمیں پوچھنے کے لیے ہمارے دوست آتے ہیں، ہماری تعزیت کرنے کے لیے ہمارے دوست آتے ہیں، ہمارے قریبی لوگ آتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اگر بیمار ہوں تو تعزیت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جو جائے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں ہماری شادی ہو، ہماری شادیوں میں ہمارے رشتہ دار آئیں، ہماری شادیوں میں ہمارے پیر صاحب آئیں، ہماری شادیوں کے اندر کوئی MNA آ جائیں تو ہم اپنی شادیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی شادی، کہ بہت بڑی بات ہے جی فلاں صاحب جو ہے نا جی آئے ہوئے تھے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، شادی ہو، خوشی ہو، غم ہو، جو بڑا اور آگے اور پیچھے جو ہیں اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر صحابہ کی جماعت کی کیا عظمتیں ہیں، صحابہ کی جماعت کی کیا شان ہوگی کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زیارت ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو ہے تو ان کی کیا کہنے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد ایسا کیا کریں کہ روز یہاں نہ بیٹھا کریں، ہر وقت نہ بیٹھے رہا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ حضور کوئی بات فرمائیں گے تو ہم حضور سے سنیں گے، حضور کوئی عمل بتائیں گے تو ہم وہ سن لیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہیں گے کہ جو ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، آج کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ملا کریں، ہر وقت نہ بیٹھے رہا کریں، تھوڑے وقفے کے بعد ملا کریں، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہر وقت، اور ایسا ہی ہے، ہر وقت جو ساتھ ہو۔ اب دیکھیں آپ گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، جو عزت جو مقام وہاں پہ تھا اس سے بڑھ کے آ جائے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ سے دور ہوئے۔ بے شک محبت اور الفت تھی، ہر وقت رہتی ہے بچے کے ساتھ، لیکن جو ہر وقت گھر ہوتا ہے اس کی محبت کا معیار اور ہوتا ہے۔ جو ہفتے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد گھر جاتا ہے، ماں روز کے رہنے والے بچے کو کبھی پیشانی پہ بوسہ نہیں دیتی، کبھی سینے سے نہیں لگاتی۔ جنید صاحب جب مہینے کے بعد گھر جائیں گے، ماں دروازے پہ بھی کھڑی ہوگی، سینے سے بھی لگائے گی اور ماتھا بھی چومے گی اور یہ بھی پوچھے گی کہ کیسے دن گزرے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا کیا ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ملے ہیں، حالانکہ روز بات ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن جب جائیں گے محبت کا عالم اور ہوگا، جب سامنے ہوں گے وہ محبت کا ماں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اس کا عالم کیا ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملا کریں، وقفے وقفے سے ملا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے حضور، تھوڑی دیر کے بعد ملیں گے۔ اب صحابہ تھوڑی دیر کے بعد آتے تھے، صبح کی نماز ہوئی، نماز کے بعد حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ ظہر کی نماز ہوئی، حضرت ابوبکر نماز پڑھنے کے لیے آئے، صحابہ بھی چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی چلے گئے۔ حضور نے پوچھا حضرت انس سے، اے انس کیا ابوبکر نہیں آئے؟ فرمایا حضور آئے ہیں، نماز پڑھی ہے مسجد نبوی میں، میں نے دیکھا ہے پڑھی ہے انہوں نے۔ اچھا، عصر کی نماز ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضرت ابوبکر بھی صحابہ کے ساتھ چلے گئے۔ حضور نے حضرت انس سے پوچھا انس کیا ابوبکر نہیں آئے؟ حضرت انس نے فرمایا حضور آئے ہوئے تھے لیکن چلے گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی، حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ حضور نے حضرت انس سے پوچھا انس کیا ابوبکر نہیں آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس دوڑ کر کے گئے حضرت ابوبکر کے گھر، فرمایا ابوبکر کیا کرتے ہو؟ حضور نے چوتھی دفعہ آپ کا پوچھ لیا ہے، آپ ملے بغیر حضور سے آ گئے۔ حضرت ابوبکر دوڑے ہوئے آئے، فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور میری جان آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا ابوبکر پورا دن ہو گیا ملے نہیں ہو۔ حضرت ابوبکر نے رو کر کے فرمایا حضور کہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ تھوڑے وقفے کے بعد ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے رو کر کے فرمایا ابوبکر وہ دوسروں کے لیے تھا، تمہیں نہ دیکھوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آتا، تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا، یہ دوسروں کے لیے تھا کہ تھوڑے وقفے کے بعد ملا کرو، ابوبکر تم ہر وقت مجھے مل کے گیا کرو۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عزت کا جو ہے نا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خطاب کر کے کہیں پہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الذین اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کامیابی پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنے کا تقوی اور معیار ہے۔ تو ایسی جماعت، اور دوسرا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، میں اور آپ نماز سیکھیں قاری صاحب سکھائیں، میں اور آپ نماز سیکھیں ہماری ماں سکھائے، ہمارا باپ سکھائے، ہمارا استاد سکھائے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہیں نماز پڑھنی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جنہیں جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جنہیں اٹھنا بیٹھنا، جنہیں معاشرت حضور نے سکھائی، جنہیں معیشت حضور نے سکھائی، جنہیں معاشرے کے لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جنہیں اخلاق حضور نے سکھائے، جو ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوں گے، ان کی شان، ان کی عظمت کے کیا کہنے ہوں گے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام میں قرآن میں تو ہے کہ جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو ہے نا جی کیا تھی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں جو ہے نا بہت نرم دل تھے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے درمیان تو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے درمیان تو جنگیں ہوئی ہیں۔ کیسے جی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی جی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی جی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا جی وہ آپس میں جو ہے نا بہت محبت کرنے والے تھے، تو یہ جنگیں کیسے ہیں؟ تو
تو پھر میں نے کہا دیکھیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کا ہو جانا، لڑائی کا ہو جانا یہ محبت کے منافی نہیں ہے۔ دونوں ماں باپ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، پیچھے اپنی قوم کے لیے خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے۔ کوہ طور سے جب واپس آئے حضرت عثمان، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے دیکھا کہ قوم ساری کی ساری کیا ہے، بت پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اے ہارون میں تو آپ کے ذمہ لگا کے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا قوم کو، تم نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ابھی بھائی نے جواب دینا ہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، ایکشن میں آ گئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میں نے ان کے اوپر سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ نے مجھے نہیں کہا تھا کہ ان کے اوپر سختی کرنی ہے، میں نے انہیں سمجھایا، یہ نہیں سمجھے، معاملہ آپ کے سامنے۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ حضرت ہارون نے فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں شریک بھائی میری داڑھی نہ پکڑیے، میں نے تو انہیں سمجھایا تھا، یہ نہیں سمجھے، باقی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، آپس میں ان بن ہوئی تھوڑی سی، کیا ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ نہیں کہیں گے۔ وہ معاملات ہوئے ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کی آپس میں محبت اپنی جگہ ہے، ان کا پیار اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ صحابہ کرام حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ 50 تیر انداز صحابہ اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لگ گئے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے بات پوری نہیں پڑھی، آپ پوری آگے والی بھی بات، آگے والی آیت بھی پڑھتے تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا عفا اللہ عنکا مما سلف، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے نا جن سے کیا ہوگی غلطی ہوگی میں نے ان کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا تو ہمیں صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، حضور کے صحابہ کے لیے کوئی بات کریں۔ اب دوسری بات کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی پرورش کی، صحابہ کو دین سکھایا، صحابہ کو کلمہ پڑھنا سکھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ پیار محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر چیز سکھلائی۔ پھر صحابہ کرام نے حضور سے کتنی محبت کی، پھر صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا جو ہے نا وفاؤں کا سلسلہ جو ہے نا حضور کے ساتھ جاری کیا، اور حضور کی بات کو مانا، حضور کے احکامات کو مانا، وہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ پھر تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے کیسے واقعات، پھر کیسے کیسے قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر دیں، اپنے جان مال دولت اولاد کو کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ ابھی جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد احد ہوئی، احد کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لاشیں گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہیں حضور کے چچا پڑے ہوئے ہیں کہ ہونٹ کہیں ہے، ناک کہیں ہے، کلیجہ نکال کے چبایا گیا وہ کہیں ہے، کہیں کسی کا بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں کسی کا جو ہے نا جی بہن کا، کہیں کسی کے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود جب حضور نے پھر فرمایا او صحابہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، پھر ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ احد کے میدان میں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب شکست ہوئی، یہ واپس آئے تو ادھر سے ابو سفیان نے، خالد بن ولید نے، یہ واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا ان کے اوپر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، انہیں ختم کر کے ہی آتے ہیں۔ ابھی صحابہ کے گھروں میں لاشیں پڑے ہیں، ابھی جنازے نہیں ہوئے، کہاں تک کیا ہے کوہرام مچا ہوا ہے مدینے کے اندر۔ لیکن حضور کو جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید دوبارہ آ رہا ہے، حضور نے ان صحابہ کرام کو فرمایا آؤ چلو دوبارہ جانا ہے لڑنے کے لیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور ہم نے تو پہلوں کا جنازہ نہیں پڑھا، ہم تو پہلوں کے
سوگ سے جو ہے نا باہر نہیں نکلے، آپ پھر کہہ رہے ہیں جائیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا صبر تو کریں، تھوڑا سا ہمیں سانس تو لینے دیں۔ جب حضور کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی بات کی کہ آؤ چلے، پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی کا لاشا پڑا ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ باپ کا لاشا پڑا ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا حالت ہوئی ہے مدینے کے اندر۔ فرمایا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں۔ پھر جب حضور نے تربیت کی صحابہ کی، پھر صحابہ نے اس تربیت کا عملاً کر کے دکھایا کہ یہ ہوتا ہے حضور سے محبت، یہ ہوتی ہے حضور سے وفا، یہ ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ اب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ یہ اسلام کی پہلی خاتون اول ہیں جنہوں نے شہادت پائی ہے، پہلی اسلام۔ کسی نے صحابہ کرام میں تو کسی نے کسی کو دیکھا کہ وہ شہید ہو رہا ہے، کسی نے کسی کو دیکھا کہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا کہ کون جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، شہید ہوا ہے، کس نے جو ہے نا جان کی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ابو جہل ایک طرف، ابو لہب ایک طرف، عتبہ ایک طرف، ولید ابن مغیرہ ایک طرف، پورا مکے کے سردار، پورے مکے کے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ ایک طرف تھے، اکیلی حضرت سمیہ ایک طرف تھیں۔ ابو لہب نے کہا، ابو جہل نے کہا ایک دفعہ تو کہہ دے کہ جو ہے نا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہوں، تیرے اس بڑھاپے کے اوپر ہم رحم کرتے ہیں، تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ مجھے گھر میں ملا ہے، یہ کلمہ مجھے ویسے مل گیا؟ اس کلمے کے پیچھے میں نے خون کی ندیاں قربان کی ہیں، خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ ابو جہل میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر کو بھی کیا کیا ہوا ہے؟ باندھا ہوا ہے۔ حضرت عمار کو بھی باندھا ہوا ہے، اور ان کی والدہ، حضرت عمار کی والدہ کو سامنے باندھ کر کے ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ آپ خود سوچو کہ ایک نوجوان بچے کے سامنے اس کی ماں کے کپڑے اتارے جائیں، اس کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور اسے کہا کہ اگر تو یہ کہہ دے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتا ہوں، ابھی تیرے باپ کو بھی چھوڑ دیں گے، تیری ماں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی بات نہیں، میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا جو دل کرتا ہے کر گزرو، لیکن ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ پھر صحابہ نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ان کی محبتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر باتیں بھر کے رکھ دی تھیں کہ آج وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ایسے ایسے واقعات آئے ہیں کہ قربان جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودی جا رہا تھا، حضور کو گھوڑے بہت پسند تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے بہت پسند تھے، حضور کو شوق تھا گھوڑے رکھنے کا، حضور کو جو گھوڑا اچھا لگتا حضور خرید لیتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور گھوڑ سواری سنت عمل ہے، سمجھ آئی؟ گھوڑ سواری کرنا، اگر سوال آتا ہے کہ کون سی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو گھوڑا، اور گھوڑے کی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کیا تھی؟ پسند تھی، ٹھیک ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی گھوڑا لے کے جا رہا ہے، سرخ رنگ کا گھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ حضور نے اس سے بات کی، فرمایا ہاں بھائی گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کا دو گے؟ اس نے قیمت بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طے کی، فرمایا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
کیونکہ میں گھر سے یہ چیز لینے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، میں تو ویسے نکلا تھا۔ اب آپ اس طرح کریں، یہیں پہ ٹھہریں، میں جا کر کے کیا کر کے آتا ہوں، اس کی قیمت لے کے آتا ہوں، اس کے لیے اس کا بندوبست کر کے آتا ہوں، میں آپ کو آ کے قیمت دیتا ہوں اور آپ سے گھوڑا لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لینے قیمت لینے کے لیے گئے۔ اب اس شخص کو بعد میں کوئی شخص آیا اور یہودی، اس نے دیکھا کہ گھوڑا بہت زبردست ہے، اس نے کہا بھی گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو یہ گھوڑا بیچ دیا ہے۔ کس کو بیچا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو نبی مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کو میں نے بیچ دیا ہے یہ گھوڑا۔ اس نے کہا کون گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں تھا۔ کس کے سامنے دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا پھر یہ لو، اس کی ڈبل قیمت میرے سے لے لو، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے وہ لالچ میں آ گیا، اس نے وہ گھوڑا جو ہے نا جی ان کو بیچ دیا۔ اب اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا یار یہ قیمت ہے اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابھی مجھے بیچا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ایسے نہ کرو، ابھی میرا اور آپ کا معاملہ طے ہوا ہے، آپ نے مجھے بیچا ہے گھوڑا، گھوڑا میرے حوالے کرو اور اس کی قیمت دو۔ اس زمانے میں اور آج بھی یہی ہے، یا تو کہنے دعویٰ کرنے والا قسم اٹھاتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اپنے معاملے کے اوپر گواہ پیش کرتا ہے، گواہ پیش کر دے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے اور آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا گواہ پیش کر دیں تو میں آپ کے حوالے گھوڑا کر دیتا ہوں، اگر گواہ نہیں تو پھر آپ قسم کھا لیں تو پھر میں آپ کو جو ہے نا یہ دے دوں گا۔ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو گواہ ہے، نہ میں اس معاملے کے پیچھے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ اب باتیں چل رہی تھیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دو لوگ آپس میں اگر الجھ رہے ہوں تو لوگ خواہ مخواہ بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، جانے والا راستے سے جانے والا بھی رک جاتا ہے، ادھر والے بھی آ گیا، ادھر والے بھی، ایک مجمع لگ گیا۔ اب وہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہے یہودی کہ آپ گواہ پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے جو ہے نا گھوڑا دے دیتا ہوں، آپ مجھے قیمت دے دیں۔ اتنے میں لوگوں کو چیرتے ہوئے ایک شخص آئے، اس نے آ کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے گھوڑا بیچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سے خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت لے اور دے۔ لوگوں نے کہا گواہ مل گیا لہذا اب تجھے گھوڑا دینا پڑے گا۔ اس نے جو ہے نا بات خاموشی سے ختم کی، حضور سے قیمت لی اور جو ہے نا جی قیمت لے کے حضور کے حوالے گھوڑا کر کے وہ چلا گیا۔ لوگ بھی چلے گئے، لوگ جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور وہ صحابی بھی جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا یہاں سے، فرمایا اے خزیمہ تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور اس نے جو ہے نا بیچا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے قربان جاؤں فرمایا حضور آپ نے فرمایا اللہ ہے، کیا ہم نے اللہ دیکھا ہے؟ ہم نے تو مان لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، کیا ہم نے آنکھوں سے جنت دیکھی ہے لیکن ہم نے مان لی؟ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ آپ کی بات پر یقین کر کے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی جہنم بھی ہے۔ حضور جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تیرے سے گھوڑا خریدا، تو نے بیچا، اور جب ہم نے باقی اتنی بڑی باتیں بغیر دیکھے اور بغیر دلیل کے مانی تو یہ بات بھی مجھے یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے، حضور سچ ہی فرما رہے۔ حضور اس وجہ سے میں نے گواہی دے دی کہ آپ نے خریدا اور اس نے بیچا۔ حضور نے تھپکی لگائی، فرمایا لوگوں عدالت کے اندر دو گواہوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جہاں عدالت میں میرا یہ خزیمہ ہوگا اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ سوال آتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جس ایک کی گواہی دو لوگوں کے برابر ہے، اور اس کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھ لیں اس کو، حضرت خزیمہ رضی اللہ کے دو گواہوں کے برابر ان کی گواہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آنکھیں بند کر کے حضور کی بات کو مانا، آنکھیں بند کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے بغیر سوچے کہا کہ حضور سچ فرما رہے ہیں، حضور سچ فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آئے، حضور نے آ کر کے فرمایا اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے مکہ والو، میں ایک ہی رات میں
یہاں سے بیت المقدس گیا، مہینوں کا سفر ہے، اور بیت المقدس سے پھر میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، بیت المعمور، عرش معلی، وہاں پر پہ میں گیا ہوں، اور وہاں جا کر کے میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کو دیکھا، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر آیا ہوں ایک رات میں۔ اور حالانکہ بیت اللہ سے بیت المقدس کئی مہینوں کا سفر ہے، تو آپ تو ابو جہل نے ڈھول والے کو بلایا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا مکے کے چوکوں کے اندر کہ دیکھو جی، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک رات کے اندر جو ہے نا جی فلاں جگہ سے بھی ہو کے آیا، فلاں جگہ سے بھی ہو کے آیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل ابھی یہ بات کرتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت ابو بکر کو پکڑ کر کے کہتا ہے ابو بکر ادھر آئیں، اب بتائیں ایک بات، کیا جی؟ فرمایا ایک شخص کہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس کیا، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش معلی، بیت المعمور، رب کے پاس گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ایک ہی رات میں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے کہا پھر تمہارا دوست کہہ رہا ہے جسے تم اپنا نبی مانتے ہو، جسے تم سچا کہتے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر نے اگلی کوئی بات ہی نہیں کی، فرمایا اگر حضور فرما رہے ہیں تو پھر سچ فرما رہے ہیں۔ یعنی حضور کی جب بات آئی پھر صحابہ نے اگلی کوئی بات ہی نہیں کی، بس پھر سر تسلیم خم ہے، پھر فرمایا کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے۔ اتنی محبت اور اتنا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور حضور کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی زندگی میں لے کر کے آئے، اور ایسے ایسے احکام، ایسی ایسی باتیں مانی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہی ابو بکر ہیں کہ پہلے ایمان لانے سے پہلے مکہ کے رئیس لوگوں میں شامل تھے، کپڑے کے تاجر تھے حضرت ابو بکر، ریشم کی دکانیں تھیں، 6 دکانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 6 سے 5، 5 سے 4، 3، 2، 1، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر قربان کی، حضور کے قدموں پر کیا کر دی؟ قربان کر دی۔ اور ہجرت کی رات جب حضرت ابو بکر اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ چلے گئے نا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ نے پوچھا حضرت ابو بکر سے، اور حضور کے صحابہ کرام میں یہ واحد وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر جس کا پورا خاندان ایمان لے آیا حضور پر، اور کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ 1,44,000 صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیر یا بعد میں، پہلے یا آخر میں حضور پر ایمان لایا۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی حضور پر ایمان لے آئے تھے، سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو قحافہ نے اپنی بچیوں سے، اپنی پوتیوں سے پوچھا، حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تو گھر چھوڑ کے چلا گیا، ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، بتاؤ ابو بکر نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کی بیٹیوں نے کنکریاں ڈال کے، پتھر کے برتن کے اندر کنکریاں ڈال کے، کیونکہ حضرت ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، ان کے سامنے وہ بجائیں اور کہا ابا جان ہاں، دادا جان ہاں، ابا جان ہمارے لیے یہ چھوڑ کے گئے ہیں، قربان جاؤں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر سب لے کے حضور کے قدموں پر قربان کر گئے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا حضرت ابو بکر نے۔ آئی سمجھ؟ اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور کے ساتھ اتنی وفائیں صحابہ کرام نے کی کہ آج کا مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا پیار، ایسی محبت اتنی انتہا کر دی کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، حضور مسجد نبوی میں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر خطاب فرما رہے تھے، کچھ صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا، ایک باہر تھا، کانوں میں آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، ایک پاؤں مسجد میں، ایک باہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی
گھر میں آپ کے خیمے کے اندر آپ کو آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو راستے میں آواز آ گئی، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور نے پوچھا عبداللہ جمعہ کہاں پڑھا ہے؟ فرمایا حضور وہاں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مخاطب ہی نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور جب آپ کی بات، آپ کا حکم کان میں پڑا تو پھر میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک بھی قدم حضور کے حکم کے خلاف چلوں، ایک بھی قدم حضور کے خلاف چلو۔ اتنی محبتیں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا حضور پر ایمان لایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، حضور سے فرماتا ہے حضور آپ اپنا کوئی غلام، اپنا کوئی ساتھی میرے ساتھ بھیجیں اور میں حضور اس کو آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجتا ہوں کیونکہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا یار آپ چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کے حضور کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس شخص کے ساتھ گئے۔ اب اس کا پڑاؤ بہت دور لگا ہوا تھا۔ اب حضرت معاویہ اس نے کہا کہ یہ تو حضور کا غلام ہے، اس نے اپنے ساتھ اس کو سواری پہ بٹھانا گوارا نہیں کیا، وہ اپنا گھوڑا بھگاتا گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھریلی زمین کے اوپر اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے گئے، وہاں تک پہنچے اور وہاں سے تحفے تحائف لے کے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آئے تو پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، پاؤں خون سے لولوان تھے۔ حضور نے فرمایا معاویہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا حضور آپ نے ہی تو بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جوتا پاؤں میں ڈال لیتے۔ فرمایا حضور آپ نے فرمایا تھا یہاں سے کوئی چلا جائے اور میرا جوتا اس طرف پڑا ہوا تھا، میں نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ یہاں سے ادھر جانے کی بجائے اس طرف پہلے جاؤں اور پہلے جوتا پہنوں، کہ یہیں اگر اس طرح کرتا تو حضور کے حکم کی مخالفت ہو جاتی۔ میں بغیر جوتے کے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ حضور کے حکم کی بجا آوری ہو جائے۔ جوتے کی پرواہ نہیں کی، پاؤں کی پرواہ نہیں کی کہ حضور کے حکم کی خلاف آوری نہ ہو جائے۔ حالانکہ حضور یہ کبھی بھی نہ کہتے کہ تم جوتا پہن کے نہ جاؤ، لیکن صحابہ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے حکم کے خلاف نہیں جانا۔ پہلے حضور کے زمانے میں عورتیں بھی آیا کرتی تھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، اور ادھر سے مرد بھی آتے تھے اسی دروازے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور ان لوگوں کو روکیں، مردوں کو روک دیں کہ ادھر سے نہ آیا کریں، کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ادھر سے ہی عورتیں آ رہی ہیں، ادھر سے ہی مرد آ رہے ہیں، تو یہ منع کر دیں مردوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ادھر سے عورتیں آئیں گی، آپ لوگوں نے اس دروازے سے نہیں آنا، آپ لوگوں نے نہیں آنا۔ صحابہ کرام رک گئے۔ حضور کے جانے کے بعد، حضرت عمر کے جانے کے بعد، حضرت ابوبکر کے جانے کے بعد، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی زندگی میں اس دروازے سے نہیں گزرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مرد یہاں سے نہ آئیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بے شک حضور نے اس وقت کس بات کے لیے کہا تھا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس طرف سے حضور نے منع کیا ہو اور اس طرف سے میں داخل ہوں۔ اتنی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں سفر میں ہیں، سفر میں راستے میں گزرے تو ایک جگہ سے اپنا سر جھکا لیا، جھکا کر کے گزرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، اے امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی اونچی چیز تھی، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی درخت، کیا یہ کیسے؟ تو فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں حضور کے ساتھ آ رہا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت تھا اور حضور نے اس درخت کے نیچے سے گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جہاں سے حضور سر جھکا کے گزریں عثمان وہاں سے سر اٹھا کے گزرے۔
چاہے آج درخت ہے بھی نہیں۔ ایک صحابی گزر رہے ہیں جنگل بیابان، فرمایا رک جاؤ بھائی، رک جاؤ۔ رک گئے سارے، آپ گئے قضائے حاجت کی طرف بیٹھے، بیٹھ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آ گئے۔ صحابہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کر کے پخانہ کیا تھا، مجھے پخانہ نہیں آیا ہوا تھا، لیکن میں نے حضور کی عادت کو اپنانے کے لیے یہ کیا ہے کہ تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد تازہ ہو جائے۔ اتنی محبت۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب کافر تیر مار رہے تھے، تیر پھینک رہے ہیں، اب ان کو آیا کہ میں کیا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بچاؤں؟ کیا میں ان کی طرف پیٹھ کروں یا ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ سینے پہ کھاؤں کہ پیٹھ پہ تیر کھاؤں؟ اب انہوں نے یہ بات سوچ کے پیٹھ جو ہے نا ان کی طرف کر لی، پیٹھ پہ ان کو تیر لگتے رہے کمر پہ۔ اب جب گر کر کے جو ہے نا گر گئے تو کسی نے کہا کہ اے ابو جندل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے، اے ابو دجانہ یہ کیسا معاملہ آپ نے کیا ہے؟ عاشق تو سینے پہ کھاتا ہے وار کو، آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا قربان جاؤں۔ فرمایا آج اگر میں ان لوگوں کی طرف سینہ کر لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ ہو جاتی، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کی طرف پیٹھ کروں، اس لیے میں نے ان کی طرف پیٹھ کر کے اپنی پیٹھ پہ تو کھا لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ اتنی محبت، اتنی صحابہ کرام کو حضور، ایسے لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے ہم؟ اتنی محبت کرنے والے کہاں سے پیدا کریں گے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے فرمایا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے، آج میرے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کریں۔ حضور کے گھر، اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا بھائی میرے اس مہمان کو آج کھانا کون کھلائے گا؟ میرے اس مہمان کو آج کھانا کون کھلائے گا؟ تو سارے صحابہ خاموش، کسی کے گھر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور آپ کے مہمان ہیں، آج ان کو ہم کھانا کھلائیں گے، آج ان کو ہم جو ہے نا ان کی جو ہے نا مہمان نوازی کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فوراً گھر گئے، گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا، فرمایا کیا پڑا ہے گھر؟ اس نے کہا گھر میں تو آج کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے، میں نے اور آپ نے تو آج ویسے ہی بھوکے رہنا ہے۔ فرمایا ایسے بات ہیں، حضور کے صحابی، حضور کے مہمان آج ہمارے گھر آ رہے ہیں، حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہے نا میرے مہمان کو آج کھانا کھلانا ہے۔ تو بیوی کو کہا آج بچوں کو قصے کہانیاں سنا کے ان کو سلا دینا، اور جب وہ سو جائیں گے تو میں مہمان کو لے آؤں گا، اور جب مہمان کو لے آؤں گا تو ظاہر ہے وہ بھی کہے گا کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، اور ایک ہی پلیٹ ایک ہی بندے کا کھانا ہے، ہم ساتھ اس کے بیٹھ جائیں گے، تم چھپکے سے وہ چراغ بجھا دینا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے منہ ایسے بناتے رہیں گے جیسے کہ ہم لقمہ چبا رہے ہیں اور اسے پتہ چلے گا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی کیا گیا، وہ صحابی لے کے آئے مہمان کو، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، یہ دونوں میاں بیوی بھی بیٹھ گئے اور چپکے سے جو ہے نا جی اس بیوی نے اس کو چراغ کو بجھایا اور یہ منہ ساری رات اس کے سامنے بیٹھ کے ایسے کرتے رہے، اسے لگا کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے میرے ساتھ، اور وہ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز میں جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو، اس مہمان کو حضور کے پاس لے کر کے آئے، حضور نے رو کر کے فرمایا اے ابو قتادہ تیرا رات کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے اللہ نے آسمانوں سے سلام عرض کیے کہ اللہ نے آج تیرے لیے سلام پیش کیے ہیں کہ تو نے میرے نبی کے مہمان کی خاطر آج خود بھوک برداشت کی، بچوں کو بھوکا سلایا، اور یہ عمل ایسا کیا کہ لگ رہا تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن دونوں بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صرف اور صرف کس لیے تھا؟ حضور کی خوشنودی کے لیے، حضور کے مہمان کی خاطر، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے۔ جاؤ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سلام عرض کیے۔ ایسی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، حضور نے معاہدہ لکھا کہ مکے سے اگر کوئی شخص مدینے کی طرف آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے،
میثاق مدینہ جب لکھا گیا اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان بھولے سے بھی مکہ میں آ گیا تو اس کو مسلمانوں کو وہ کافر واپس نہیں کریں گے۔ اب جب یہ بات لکھی گئی تو اسی وقت آپ کے ایک صحابی جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، حضرت ابو بصیر، پاؤں کے اندر ایڑیاں بیڑیاں ڈالی ہیں، ہاتھوں میں باندھے ہوئے ہیں، دوڑ کر کے آئے، اور پیچھے سے کافروں کے 2 غلام بھی آ گئے، 2 لوگ۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ جو مکہ سے کوئی آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، آپ اپنے معاہدے کے مطابق اسے واپس کریں، ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضور نے ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے فرمایا ابو بصیر ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، لیکن آپ چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی راہ مقرر کریں گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اگر اس کے سامنے یہ ہو کہ تمہارے آقا نے ہی تمہیں قبول نہیں کیا، تمہارے پیر صاحب نے تمہیں پاس نہیں بیٹھنے دیا، تو ہم تو فوراً جو ہے نا پیر صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے استاد کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیوں کر دیا ہے میرے ساتھ۔ اب ان لوگوں نے کہا ہے انہیں کہ جو ہے نا جی آپ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تانے مارے، لیکن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس سے میرا ایمان اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ میرے نبی نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، اپنے وعدے کو توڑا نہیں ہے، اس سے میرا ایمان کمزور ہونے کی بجائے اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے، اس سے اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ اب صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے۔ اس لیے ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجمعین کے نقش قدم پر چل کے آج لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، آج لوگ صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آج لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر بات نہیں ہے، بلکہ حضور کی تربیت کے اوپر سوال ہے کہ حضور نے ان کی تربیت ہی غلط کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت کہ حضور کے صحابہ کی حضور نے جو تربیت کی، حضور نے جو ان کو بنایا، ایسا بنایا کہ پھر کائنات میں کوئی شخص حضور کے صحابہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے کتب ابدال، غوث ولی سارے ایک طرف کر دیے جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خود نہیں، صحابہ کی جوتیوں کے نہیں، بلکہ صحابہ کرام جس سواری پہ، جس گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، ان کے سنبوں سے اٹھنے والی وہ دھول اور مٹی جو ان گھوڑوں کے کیا ناکوں کے اندر جا کے لگتی تھی اور میل بن کے نکلتی تھی، اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کے ناک کی میل کی قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ یہ صحابہ مجھے جو ہے نا بہت عزیز ہیں۔ دنیا جہان کے سارے لوگ مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھوڑوں کی سنبوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ نے تو اتنی قربانیاں دی حضور کے لیے، صحابہ نے تو اتنا کچھ جو ہے نا حضور کے لیے کیا۔ اب ایک صحابی، اور صحابہ کا طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز محبت تھا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ سارے صحابہ آ کر کے جو ہے نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے دکھڑے سناتے ہیں، کوئی اپنی دکھ کی بات سناتا ہے، کوئی اپنی دکھ کی بات سناتا ہے، کوئی اپنی دکھ کی بات سناتا ہے۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ یار حضور تو سارا دن جو ہے نا دکھی ہوتے ہیں، اب وہ حضور کے پاس بیٹھ کے حضور کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ہنسانے کے لیے لطیفہ سنایا کرتے تھے، لطیفہ سناتے تھے۔ حضور اس سے مسکرا لیتے تو وہ فرماتے تھے کہ میری نیکی بس یہی ہے کہ میں حضور کو کیا کرتا ہوں، یہ سناتا ہوں، لطیفہ سنا کے حضور کو مسکراتا ہوں۔ تو یہ بخاری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صحابی رسول کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی کہ حضور کو مسکرانے کے اوپر، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کو مسکروایا جائے، ان کو جو ہے نا ہر وقت پریشان نہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام کا انداز محبت، صحابہ کی محبت الگ الگ تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور سے اپنے اپنے انداز کے اندر محبت کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام سے، صحابہ کرام
کی جماعت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ جماعت سے سچی محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا